بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روح اسلام کے ایک اور بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. جناب زبیر صاحب کیا کہیے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک ہے ہمارے سامنے اور بڑی عمدہ دعا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پر پہلی مرتبہ ویری فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، اور جب آپ سے کلام کیا اس وقت آپ بالکل حیران پریشان تھے، آپ ہکا بکا رہ گئے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. جس درخت سے آواز آ رہی تھی جب آپ اس درخت کی طرف جاتے تھے درخت پیچھے ہٹ جاتا تھا، جب آپ پیچھے ہٹتے تو درخت آگے آ جاتا تھا. بہت زیادہ مطلب آپ پریشان تھے. بہرحال آپ ڈر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈرے مت، میں آپ کا رب ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے کہا یہ عصا ہے اور یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے. پہلا جب آپ مدین سے آ رہے تھے، آپ رہتے تھے مصر میں، لیکن آپ ایک قصور ہو گیا تھا آپ سے سرزد، اس کی وجہ سے آپ مدین چلے گئے تھے. مدین سے واپسی پر جب آپ آ رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ آ رہے تھے، تو کوہ طور پر آپ آگ لینے گئے اور وہاں پر آپ کو رسالت مل گئی. اور رسالت ملنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اب جائیے فرعون کے پاس، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے. فرعون سرکش ہو گیا ہے. طغى کا جو لفظ ہے نا، وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. طغیانی کا مطلب ہوتا ہے طوفان، لیکن طغیانی کا مطلب ہے کہ حد سے باہر نکل جانا. ٹھیک ہے. جب سمندر اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی. تو طغى کا لفظ ہے حد سے باہر جانا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے لگا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ فرعون کے پاس جانے کی بات اللہ تعالیٰ کر تو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جرم ہو گیا تھا سرزد، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے بھی تھے فرعون کے پاس جانے میں. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ میں فرعون کو جا کر سمجھاؤں گا کیسے، مطلب میں اتنا فصیح اور بلیغ نہیں ہوں، میرا انداز گفتگو اتنا اچھا، اتنا امپریسو نہیں ہے. تو اپنی اس انداز گفتگو کو امپریسو بنانے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا نا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اس وقت یہ دعا وہ کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک. وہ دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. 3 آیات ہیں. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. اوکے. ٹھیک ہے. رب اشرح، سمجھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. ربی اشرح لی صدری، ٹھیک ہے. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری،
اور میرے اس کام کو آسان کر دے. یسر لی امری، امری کام، یسر لی آسان. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر فصاحت پیدا کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. جو لکنت تھی ان کی. اب یہاں پر یہ بات آپ نے جو کی نا، یہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، انگارے والی جو ہے، انگارے والی. لیکن یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ بڑی کیا کہتے ہیں غیر مستند روایات ہیں. ٹھیک ہے، غیر مستند روایات ہیں. اور جب آپ قرآن کا پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب بھیجتا ہے نا دنیا میں، تو ان کو کوئی جسمانی نقص نہیں دیتا. پیغمبر کبھی بھی کسی جسمانی عیب میں، جسمانی نقص میں نہیں ہوتے. پیغمبر بہت اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کو کمیونیکیٹ کر کے اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. جب پیغمبر کے اندر کوئی جسمانی نقص ہو تو ایک تو یہ کہ پیغمبر کم تری کا شکار ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے افراد ہوں گے ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پہلے آپ اپنی فلاں چیز تو پہلے ٹھیک کر لیجئے. تو آپ جتنے بھی اچھے مفسر ہیں ان کی جب آپ رائے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات پوری طرح سے مذمت کی جاتی ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی. ٹھیک ہے، ان کی زبان میں لکنت نہیں تھی، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کا انداز بیاں اتنا پر اثر نہیں تھا. ایک ہوتا ہے انداز بیاں کا پر تاثیر نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے لکنت ہونا یا ہکلانا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. لکنت نہیں تھی پر انداز بیاں اتنا پر تاثیر نہیں تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی کہ مجھے فصیح اور بلیغ بنا دے، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا جاہ و جلال ان کا بڑا، اور جاہ و جلال، پرسنالٹی. بالکل بالکل، وہ جاہ و جلال، بڑی پرسنالٹی، اور ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا. غصے کا یعنی ایٹیٹیوڈ کے اندر پیغمبروں میں فرق ہو سکتا ہے، جسمانی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، فزیکل کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا. ایٹیٹیوڈ میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی بردبار تھے اور الگ تھلگ رہنے والے، مطلب وہ گوشہ نشین کی. میں جو ان کی جاہ و جلال کا ذکر کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ان میں کوئی کمی تھی، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ تھی. بہت اسٹرانگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر یہ گرہ جو کھلنے کی بات ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی، تو وہ یا یہ اس واقعے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اور بعد میں؟ نہیں، یہ واقعہ تو ہے، یا آپ کو رسالت مل رہی ہے اس کے بعد آپ یہ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس دعا کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں لیکن وہ چونکہ ہمارے لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ میرے لیے میرے بھائی کو بھی میرا مددگار کر دے، ٹھیک ہے نا. وہ چونکہ ان کے لیے بھی نبوت مانگ رہے ہیں. تو یہ جو جاہ و جلال ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو پرسنالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، جاہ و جلال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن بیان، انداز بیاں اس کا پرتاثیر نہیں ہوتا. ٹھیک، تو ان کا انداز بیاں ان کا پرتاثیر نہیں تھا جس کی انہوں نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ان کو بھیجا فرعون کے پاس. حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنایا، ان کو بھی بھیجا، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر نہ صرف فرعون سے بات کی بلکہ مختلف موقعوں پر فرعون سے گفتگو کرتے تھے، مکالمے کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمارے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دعا عام طور پر اس جگہ کرنے کی دعا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی، خاص کر کے میں طلباء سے بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، جو امتحان دینے جاتے ہیں، جو انٹرویو دینے جاتے ہیں، جو کسی سے کوئی گفتگو ہے، آپ کہیں پر کوئی بحث ہے، کوئی مباحثہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں، ظاہر ہے کہ میری صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے آپ کو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں آپ دعا کر سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھلائیاں ہیں وہ میرے سینے میں جمع کر دے، علم بھی بھلائی، علم میرے سینے میں جمع کر دے، اور میرے اس کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی
میرا انداز بیاں ایسا ہو کہ میں دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکوں. اور تو عمومی زندگی میں بھی ہر کسی کی ضرورت ہے آج کے ہر کسی کی ضرورت ہے. یہ تو ایج آف کمیونیکیشن ہے نا, ہم نے وہ پروگرام کیا تھا کہ کمیونیکیشن ایج ہے. اور کمیونیکیشن ایج میں جو میں سورہ رحمان کی جو بات کر رہا تھا, وہ سورہ رحمان میں دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے وہ جو شروع کی 4 آیات ہیں ان میں 4 چوٹی کی ٹاپ کی چیزیں چاروں رکھی ہیں, اور ان میں انسان کے بارے میں یہ بتایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی. جو سب سے بہترین صلاحیت دی ہے وہ اسے بولنا سکھایا ہے. تو بولنے میں اگر آپ کی کمیونیکیشن اگر آپ کی افیکٹو ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. وہ افیکٹو کمیونیکیشن کی یہ دعا ہے. میں مسکرا میں آن ریکارڈ اس کے لیے ہوں کہ زبیر صاحب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ سورہ رحمان کسی دن سمجھائیں گے. میں آن ریکارڈ لے ہوں, آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اب وہ کب ہوگا یہ موقع وہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ وعدہ ہے آپ کا. آپ گھبرائے نہیں, مجھے پتا کہ وہ 6-7 گھنٹے لگے. بہت شکریہ.